قل آپ فرمائیے انی بے شک مجھے نہیت نہیں سے ہے. نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا، منع کرنا. انی نہیت مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے روکا گیا ہے. ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، بندگی کروں. الذین جن کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا. آپ فرمائیے، قل آپ فرمائیے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں یا میں ان کی عبادت کروں. قل آپ فرمائیے لا اتبع میں نہیں اتباع کروں گا، میں نہیں پیروی کروں گا یا میں نہیں قبول کروں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کو. لا اتبع اہواءکم میں تمہاری خواہشات کو قبول نہیں کروں گا. قد یقیناً ضللت میں بھٹک جاؤں گا، اذن ایسی صورت میں. قد ضللت اذا ایسی صورت میں بھٹک جاؤں گا. وما انا اور نہیں ہوں گا میں یا نہیں رہوں گا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے میں نہیں رہوں گا. قل آپ فرمائیے یہ وہی مضمون ہے جو سورہ کافرون میں بیان ہوا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور آخر میں لکم دینکم ولی دین. یعنی اللہ رب العزت نے جو دین اسلام دیا ہے اس پر قائم رہنا اور اسی کی روشنی میں چلنا، یہ اللہ پاک نے ہر مسلمان پر لازم کیا ہے اور منع کیا ہے کہ کفار کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا. منع کیا ہے کہ کفار کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا اور ان کو نہیں اپنانا. جیسا کہ دیکھیں یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس وقت کا جو مزاج تھا اس کو زیادہ نمایاں کیا ہے، اس کو زیادہ نمایاں کیا ہے، ورنہ قیامت تک کے لیے ہے. آج دنیا کفر کو جس رنگ ڈھنگ میں لے کے آ رہا ہے 1400 سال پہلے اس رنگ ڈھنگ میں نہیں تھا. آج کفر کا رنگ ڈھنگ اور ہے، آج اور الفاظ کے ساتھ اور نعروں کے ساتھ اور شکلوں کے ساتھ کفر آ رہا ہے. اور کفر کی یہ بھی خواہش ہے کہ دنیا ہمارے اس کفر کو قبول کرے اور اس پہ چلے. تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے لا اتبع اہواءکم، تمہاری خواہشات پہ میں نہیں چلنے والا. اور کفار کی خواہشات پہ چلنا اس کو یہاں پر سراسر گمراہی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ میں اگر کفار کی خواہشات پہ چلوں. اب یہ آیت صرف مخصوص نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں تم یہ کہو انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کو اپنا رب مانتے ہیں، معذرت مجھے منع کیا اللہ کی طرف سے، میں ان کی بندگی نہیں کر سکتا. لا اتبع اہواءکم میں ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا. اور اگر میں ایسا کروں قد ضللت اذن تو میں گمراہ ہو گیا، میں بھٹک گیا. وما انا من المہتدین اور میں ہدایت سے محروم ہو گیا. میں ہدایت سے، اللہ کا جو دین ہے، اللہ پاک اپنے دین کے بارے میں بڑے غیرت والے.
اور اللہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اپنائیں اور ان کی خواہشات پہ چلیں۔ قل انی نہیت، آپ فرمائیے مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات پہ نہیں چل سکتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، میں بھٹک گیا پھر تو، اگر میں ایسا کروں تو میں بھٹک گیا اور میں ہدایت پر نہیں رہوں گا پھر۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، انی، بے شک میں، علی بینہ، ایک واضح نشانی پر ہوں، واضح دلیل، واضح راستہ، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، ایک واضح راستے پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ، اور تم نے جھٹلایا ہے، بِهِ، اسے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ اب اس سے مراد دین اسلام بھی ہے، اس سے مراد قرآن کریم بھی ہے، کہ میں دین اسلام کے سیدھی راہ پر ہوں اور تم نے انکار کیا، میں قرآن پاک کی ہدایت پر ہوں، تم نے انکار کیا۔ ماں، نہیں ہے، عندی، میرے پاس، ماں عندی، نہیں ہے میرے پاس، ماں، وہ چیز، تستعجلون بہ، جس کی تم نے جلدی مچا رکھی ہے، ماں عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم نے جلدی مچا رکھی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عذاب۔ کفار کو عذاب کی بڑی جلدی تھی، وہ کہتے تھے عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، جلدی عذاب بھیج، اللہ جلدی کرے نا، دیر کس چیز کی ہے؟ ما یحبسہ، کیوں نہیں آ رہا، کس چیز نے روک لیا؟ تو آپ فرمائیے، ما عندی ما تستعجلون بہ، جس عذاب کی تمہیں جلدی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان نہیں ہے، الحکم، حکم، الا مگر، للہ اللہ کا، ان الحکم الا للہ، اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یقص، وہ بیان کرتا ہے، الحق، حق بات، اللہ حق بات بیان فرماتے ہیں، وہوا، اور وہی ہے، خیر، سب سے بہترین، الفاصلین، فیصلہ فرمانے والے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ، تمہیں عذاب ابھی دینا ہے، مہینہ، سال، 2 سال ٹھہر کے دینا ہے، یا آخرت میں دینا ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ بھی فرمائیے، لو، اگر، انا، بے شک، عندی، میرے پاس ہوتا، لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہ، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، وہ میرے اختیار میں ہوتا، اس عذاب کا لانا میرے اختیار میں ہوتا، وہ فرشتوں کا چنگھاڑنا اگر میرے اختیار میں ہوتا، زمینوں کا زلزلہ برپا کرنا اگر میرے اختیار میں ہوتا، وہ آندھیوں اور طوفانوں کے ذریعے یا سیلابوں کے ذریعے قوموں کو تباہ کرنا اگر میرے اختیار میں ہوتا۔ قل، آپ فرمائیے، لو ان عندی، اگر میرے اختیار میں ہوتا، ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، لا، یقیناً، قضی، چکا دیا گیا ہوتا، الامر، معاملہ، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، میں اللہ جیسا حلم رکھنے والا تو نہیں ہوں نا، میں تو ہو سکتا ہے اب تک تم پر عذاب لا کر فیصلہ کر چکا ہوتا اور تمہیں ختم کر کے اور اسلام کو غالب کر چکا ہوتا،
لقضی الامر، اگر میرے پاس ہوتا نا تو لقضی الامر بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتے ہیں، بالظالمین، ظالموں کو. اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں. اب اللہ نے تمہارا فیصلہ کب کرنا ہے یہ اس کے معاملات ہیں. تمہارا فیصلہ، بعد میں آنے والوں کا فیصلہ، قیامت تک آنے والوں کا فیصلہ، زمین و آسمان کے فیصلے یہ کب ہونے ہیں اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اگلی آیت جو ہے وہ اسی چیز کو اور کھول رہی ہے اور واضح کر رہی ہے. وَعِندَهُ، اور اسی اللہ کے پاس ہیں. وَعِندَهُ، اور اسی اللہ کے پاس ہیں. مفاتح، مفتاح کی جمع ہے. مفتاح چابی، کنجی کو کہتے ہیں، اور مفاتیح چابیاں، کنجیاں. الغیب، غیب کی. وَعِندَهُ مفاتح الغیب، غیب کی ساری کنجیاں اور غیب کی ساری چابیاں یا غیب کے سارے خزانے وہ اللہ کے پاس ہیں. لا، نہیں، یعلمها، ان کو جانتا، الا، مگر، ہوا، وہی. لا یعلمها الا ہوا، اور ان کو وہی جانتا ہے، اور ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ، اور اللہ ہی جانتے ہیں، ما، جو، فی البر، خشکی میں ہے، والبحر، اور تری میں ہے. خشکی اور تری میں جو کچھ ہے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں. وما تسقط، وما، اور نہیں، تسقط، ساقط، ساقط ہونا، گرنا. وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا. ورقہ، پتا، درخت کا پتا. وما تسقط من ورقہ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا، مگر، یعلمها، اللہ اس کو جانتے ہیں. تو زمین پر کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے زمین کی طرف، ہاں، اوپر سے پتا ہمیشہ اوپر سے نیچے ہی گرتا ہے، تو اوپر سے جو نیچے گرتا ہے تو اس گرنے کو اللہ، درخت سے ٹوٹنا یا شاخ سے ٹوٹنا، پودے سے ٹوٹنا اور گرنا، اللہ اس کو جانتے ہیں. ولا حبۃ، ولا، اور نہیں ہے، حبہ، کوئی بیج، دانا، بیج، فی ظلمات، ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے. ظلمہ اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، گہرائی کو بھی کہتے ہیں، گہرائی کو بھی کہتے ہیں. اور جو الارض، زمین، زمین کی گہرائیوں میں یا زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا، کوئی دانا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یہ بہت دھیان سے اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے سوچنے والی مثالیں ہیں، دماغ چکرا جاتا ہے. اصل میں نا اللہ پاک کی بہت سی صفات ہیں. ان صفات میں سے دو صفات بہت نمایاں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا علم، علم کامل، علم محیط، اور ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت کاملہ. صرف قدرت نہیں بلکہ قدرت کاملہ. ان دو چیزوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. علم کامل، اچھا، علم کس طرح کا ہے؟ علم دو طرح کا ہے. ایک وہ چیزیں ہیں جن کا ابھی وجود ہی کوئی نہیں ہے. مثلا اربوں انسان پتہ نہیں کب کب پیدا ہوں گے، ابھی ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. یا بڑے بڑے واقعات اور حادثات جو آئیں گے ابھی ان کا وجود ہی نہیں ہے. یا قیامت آئے گی ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے. یا جنت اور جہنم کے اندر جو واقعات رونما ہوں گے ابھی ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے.
اللہ کی ذات وہ ہے کہ جب تک یہ کائنات ہے، جب تک ہے، یہ بھی قیامت بھی اور قیامت کے بعد کی بھی، جب تک ہے میں اس کو واضح نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اس وقت تک جو 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 واقعات پیش آئیں گے وہ جزئی ہوں یا تفصیلی ہوں، ہر چیز کا کامل اور قطعی اور حتمی علم اللہ کی ذات ہے۔ علم کی ایک شکل یہ ہے، علم کی ایک شکل یہ ہے۔ علم کی دوسری شکل یہ ہے جو موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں ان سب کا علم، ان سب کا کون کون سی چیز کب کب کہاں کہاں کس کس شکل میں ہے۔ میں صرف انسان کی بات نہیں کر رہا، ہر وہ چیز جس کا وجود ہے کائنات میں۔ مثال کے طور پر ہم بہت سی جگہوں پہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں یا زمینوں میں ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کو اس کا پتہ ہے، اور وہ اللہ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے کہا تھا نا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اے میرے بیٹے اگر ایک دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر اور زمین کی کہیں گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے یا آسمانوں میں کہیں ہے، اللہ کو اس کا پتہ بھی ہے اور اللہ اس کو کہیں پر بھی لانے اور لے جانے پر پورے قادر ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ ابھی ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں، جملہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی آدمی اندازہ کر کے نہیں بتا سکتا، اندازہ کہ زمین کے اندر کتنے بیج پڑے ہوئے ہیں، اندازہ کر کے بھی نہیں بتا سکتا۔ دیکھیں ہم اندازہ کیا ہوگا، کھرب، 2 کھرب 50 کھرب، اندازہ بھی نہیں کر کے بتا سکتے ہم۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا علم کیا ہے کہ ان میں سے ایک ایک بیج، ایک ایک دانہ یا ایک ایک جڑ، اللہ کو اس کا علم ہے۔ یہ ہے موجودات، یہ موجودات ہیں، یعنی جو چیزیں موجود ہیں کائنات میں، اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، ایک ایک چیز کا۔ اچھا وہ جو موجودات ہیں نا، جن کو ہم موجودات کہہ رہے ہیں، یہ ہم بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، صرف میں نہیں بول رہا، پتہ نہیں کتنی مخلوقات بول رہی ہیں۔ یہ جو ہمارا بولنا ہے نا، اس کا بھی ایک وجود ہے نا، ہاں اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ یہ آوازیں ہیں، ہوا، یہ پنکھے چل رہے ہیں، دنیا میں کتنے پنکھے چل رہے ہیں پتہ نہیں، پتہ نہیں، اور ہر پنکھے کی آواز اللہ کو پتہ ہے۔ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق اس وقت جو مخلوق جو بول رہی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ یہ ہے موجودات، موجودات کا علم کامل، علم حتمی، علم قطعی۔ اور جو ابھی غیر ہیں، جو موجود نہیں ہیں، جو کبھی وجود میں آئیں گے، ان کا کامل اور مکمل اور قطعی اور قطعی اور حتمی علم یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس میں کوئی شریک نہیں اللہ کے ساتھ، اس میں اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنے علم میں۔ اس لیے ہم نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں پڑھا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کا احاطہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں الا بما شاء، البتہ اللہ اپنے علم میں سے کسی کو جتنا دے دے، جتنا دے دے، لیکن اللہ کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک ہے اللہ کا علم، میں اس کو ابھی بھی واضح نہیں کر پا رہا، ابھی بھی ایک اللہ کا علم۔ دوسری چیز اللہ کی قدرت، اللہ قدرت کاملہ کے مالک ہیں، کب کس وقت کہاں کیسے جو مرضی کریں، اور کائنات میں جو کچھ چل رہا ہے اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ اور اس اللہ کی قدرت کاملہ میں اور قدرت مطلقہ میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک۔
کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بڑی سے بڑی مخلوق وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ ان آیات میں اللہ کی ان دو بڑی صفات کا ذکر ہے، علم کامل، علم محیط، علم قطعی حتمی یقینی، اور دوسری جو چیز ہے قدرت کاملہ، قدرت مطلقہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اب پڑھیے آیت، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے جتنے خزانے ہیں اور غیب کی جتنی چابیاں ہیں اور کنجیاں ہیں صرف اسی کے پاس ہیں، اور لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی اور جانتا بھی نہیں، اس کے سوا کوئی اور۔ پچھلی آیت میں باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نفی کروائی گئی، اور وہ نفی کیا تھی؟ لا عالم الغیب۔ آپ کہیں بھئی میں نہیں جانتا غیب، میں غیب نہیں جانتا۔ پھر ہم نے پچھلی سورت کی آخری آیات میں پڑھا تھا انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیب جاننے والے تو آپ ہیں، اور یہاں حضور کی زبان سے نفی کرائی گئی، لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اور یہاں اللہ کے لیے اس علم کا اس بات ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے جتنے خزانے، چابیاں، کنجیاں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کو۔ وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتے ہیں، مَا فِي الْبَرِّ، جو خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ، اور تری میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر کسی درخت سے، شاخ سے، ٹہنی سے، پودے سے کوئی پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اگر کوئی زمین کی گہرائیوں میں یا تاریکیوں میں کوئی بیج، کوئی دانہ پڑا ہوا ہو، وَلَا رَطْبٍ، چاہے کوئی تری ہو، وَلَا يَابِسٍ، اور چاہے کوئی خشکی ہو، الا، مگر، فی کتاب مبین، وہ ایک واضح کتاب کے اندر موجود ہے، ایک بہت بڑی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور لوح محفوظ کا مطلب ہے اللہ کا علم۔ لوح محفوظ دراصل علم الہی کو کہا جاتا ہے، اللہ کا علم۔ وہی الذی، اور وہی ہے، یتوفاکم، اب یہ قدرت، یتوفاکم، جو تمہیں موت دے دیتا ہے، باللیل، رات میں، وہی ہے جو تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو تم کرتے پھرتے ہو، بِالنَّهَارِ، دن میں، اور دن میں جو کرتے پھرتے ہو وہ جانتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، جانتا ہے، اسے معلوم ہے، یہ اس کا علم ہے۔ آگے، ثُمَّ، پھر، یبعثکم، اللہ تمہیں زندہ کر دیتے ہیں، فیہ، اسی رات میں یا اسی دن میں۔ سو گئے، مر گئے۔ نیند کو حدیث مبارکہ ہے، نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے، اور ہمارے پنجابی کا جملہ ہے، سویا مویا برابر۔ نیند میں کہیں نہ کہیں آدمی نیند کی حالت میں کہیں نہ کہیں اس پر ایک ہلکی سی موت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صبح اٹھ کے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس پر ہم غور کر لینا، اس پر غور کر لینا، غور کر کے یہ دعا پڑھ لینا، کام جاتا ہے آدمی۔ میں تو مر گیا تھا رات کو، تو اللہ نے تو مجھے زندہ کیا صبح، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، مار دیا تھا اللہ نے مجھے، اور مار کے صبح اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن آئے گا اسی طرح وہ اٹھا کے وہاں لے جائے گا۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، لِيُقْضَى، تاکہ پوری ہو، اجل مسمى، وہ جو ایک مقررہ مدت ہے۔ اب یہ کسی کی قدرت ہے اللہ کے سوا؟ روزانہ موت دے، روزانہ زندگی دے، روزانہ موت دے، اور پھر زندہ کرے، اور پھر زندہ کر کے ایک وقت مقرر اس تک لے کے جائے، وہی ہے۔ ایسے ہی لوگ پتہ نہیں کس کس کو نا خدا بنائے پھر رہے، کس کس کو خدا، اور جن کو خدا بنائے پھر رہے ہیں وہ خود مجبور اور محتاج۔
اور جن کو خدا بنائے پھر رہے ہیں وہ بھی یہی دعا مانگتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا لیقضی اجل مسمى، تاکہ جو ایک وقت مقررہ ہے وہ پورا ہو، وہ مدت پوری ہو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف مرجعکم تم نے لوٹ کے جانا ہے، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ثم ینبئکم پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، یہ بھی علم ہے اللہ کا، وہ بتائے گا پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے۔ بس یہ آج